بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کسی سے محبت کرنا، یہ وہ محبت ہے جو ہمیشہ دائمی رہتی ہے، اور اس محبت کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے کہ جو انسان اس کی محبت کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہو، کسی سے وارفتگی رکھتا ہو، کسی کی خاطر وہ جان دیتا ہو، لیکن اس کی رضا اللہ کی خوشنودی ہو، یقیناً یہی محبت ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور یہ وہ محبت ہے جسے دوام حاصل ہے، یعنی یہ وہ محبت جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور اس محبت کی خاطر اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں بھی ملائے گا، یعنی جب انسان کامیاب ہو کے جنت میں چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں سے ملائے گا جن سے وہ اللہ کی خاطر محبت کیا کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، انما نطعمکم لوجہ اللہ، بے شک ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہمیں تمہاری طرف سے کسی قسم کی جزا اور شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں، کسی سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ لوگ محض اللہ کی خاطر صرف اس کی رضا کے لیے وہ کام کرتے ہیں، دنیا والوں سے اور لوگوں سے انہیں کوئی طلب نہیں ہوتی، کوئی خواہش نہیں ہوتی، کوئی امید نہیں ہوتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی رضا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے جو اللہ کے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ کی خاطر کسی قوم سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، کہ وہ شخص ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، یعنی جب انسان اللہ کی محبت کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت کو قائم رکھے گا، اور قیامت کے روز وہ اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ومن اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ رب العزت کی خاطر کسی کو کچھ عطا کیا اور اس کی رضا کی خاطر کسی کو کچھ دینے سے ہاتھ روک لیا، اسی کی محبت کی خاطر کسی سے محبت کی، اور اسی کی محبت کی خاطر کسی سے بغض رکھا، اور اس کی رضا کی خاطر نکاح کیا، تو ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ اس شخص کو خوشخبری ہے جس کا ہر کام للہیت ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر۔ اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، کیونکہ اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک اس کا انداز اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اس کی خوشنودی اس کا حاصل ہے، تو ایسا شخص ایمان مکمل کر گیا، ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرنے والے کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس روز کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ مرتبہ ہے، یہ عزت ہے اور شہرت ہے اس شخص کی جس نے اللہ کی خاطر زندگی گزاری، اور ایسا شخص انتہائی خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جس کی زندگی کا مقصد اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی طلب، اور ہر کام اس کا للہیت ہوگا، یعنی اللہ کی خاطر۔ ایسے شخص کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے روز اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 7 ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جس دن سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان پہ یہ مہربانی کرے گا اور ان کو یہ اعزاز اور مرتبہ دے گا کہ وہ لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے اکٹھے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہے،
جس نے اپنے دور میں عدل کیا، انصاف کیا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنی جوانی کو اس کی عبادت میں گزارا اور اس کی زندگی کا مقصد اس کی عبادت رہا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مساجد سے جڑا رہا۔ چوتھے وہ دو شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، ایک دوسرے سے ملے اور اسی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور پھر وہ شخص ہے جسے کوئی عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ شخص یہ کہہ کے اسے انکار کر دے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ قیامت کے روز اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ سے جب اس نے صدقہ کیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ پڑا۔ ساتواں وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور اس یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کس قدر خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جمع ہوں، اور یہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں گے، جن کی نیت صاف ہوگی، جن کے اعمال، جن کی رضا صرف اللہ کی ذات ہو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت اور جلال کی خاطر آپس میں اکٹھے ہوا کرتے تھے، یعنی زندگیوں میں میری محبت اور میری رضا کی خاطر آپس میں اکٹھے ہوا کرتے تھے اور میرا تذکرہ کیا کرتے تھے، مجھے یاد کیا کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ آج کہ میں انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں کہ جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کس قدر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ اعلان ہوگا کہ حاضر ہوں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر اس دنیا میں اکٹھے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ محبت ہے جسے بقا حاصل ہے، یہ وہ محبت ہے جسے دوام حاصل ہے۔ یہ محبت نہ دنیا میں مٹے گی نہ آخرت میں مٹے گی اور جنت میں ملا کے چھوڑے گی جو جس سے محبت کرتا ہوگا۔ کہ پھر صحابی رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بیان کرتے سنا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی خاطر جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے کہ ان کے لیے نور کے ایسے ممبر ہوں گے کہ جن پہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ ایسا نورانی ان کا ٹھکانہ ہوگا، ایسا نورانی ان کا مقام ہوگا، ان کی عظمت ہوگی کہ ان پہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ یہ جزوی فضیلت ہوگی جو اسے اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک شخص مشرق میں ہو اور وہ کسی مغرب میں رہنے والے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اس کی محبت کا مقصد للہیت ہو کہ وہ اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشرق سے کسی مغرب میں رہنے والے سے محبت کرتا ہوگا اور اس کی محبت کا مقصد اور رضا اللہ کی ذات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انہیں ملائے گا اور فرمائے گا یہ وہ شخص ہے جس سے تو محبت کرتا ہو۔ اور آپ اپنا اندازہ لگا لیجئے، شخص اپنی سیلف اسیسمنٹ کر سکتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں کیا دنیا داروں کی محبت ہے، جو محبت مان پڑ جائے گی، جو محبت اس دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے وہ سہارے جو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، ان سہاروں پہ وہ اکتفا کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، جن سہاروں کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز مقبول ہے اور وہ محبت جس کو دوام حاصل ہے، وہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ انسان اس سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا مقصد اللہ کی یاد، اس کا تذکرہ اور اس کی للہیت ہے۔ جو انسان کی محبت ہے جس کو اللہ قیامت کے روز اور جنت میں بھی ملائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ محبت جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس قوم پہ عذاب نازل کروں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جنہوں نے اس کے گھر کو آباد کر رکھا ہے اور اس کی خاطر باہم محبت کرنے والوں اور پچھلی رات کو استغفار کرنے والوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وجہ ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں بیچتا جب وہ اپنے ان پیاروں کو دیکھتا ہے، جن کی زندگی کا مقصد
صرف اللہ اور اس کی رضا ہے، جن کی زندگی کا مقصد محبت الہی ہے، جن کی زندگی کا مقصد قرب الہی ہے، جن کی زندگی کا مقصد اسی کی رضا، اسی کی خوشنودی ہے، اسی کو حاصل کرنا ہے اور لا حاصل کو چھوڑ دینا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ ایسے لوگوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کی محبت کو بھی دوام عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں ملائے گا جو ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان المرء من احبہ، کہ وہ شخص جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اس کا مقصد للہیت ہے، اللہ کی رضا ہے، یا اس کا مقصد دنیا ہے؟ اگر تو اس کا مقصد دنیا ہے تو یہ محبت فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اس کو دوام حاصل ہے۔